آج ہم قرآن کے دل یعنی سورہ یاسین کے گہرے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر اس سورت کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ آئیے اس کی حکمت کی تہوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں۔ اس تجزیے میں ہم 5 خاص حصوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے حکمت کے پیغام کو دیکھیں گے، پھر ایک شہر کی مثال سے سبق سیکھیں گے، اس کے بعد کائنات میں موجود نشانیوں پر غور کریں گے، پھر موت کے بعد زندگی کے وعدے کو سمجھیں گے، اور آخر میں فیصلے کے دن کا منظر کیسا ہوگا اس پر بات ختم کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، حکمت کا پیغام۔ یہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس وحی کا اصل مقصد کیا ہے۔ سورت کا آغاز ہی ایک بہت طاقتور قسم سے ہوتا ہے، حکمت والے قرآن کی قسم۔ یہ صرف ایک ابتدا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دعویٰ ہے، ایک اعلان جو اس پیغام کی سچائی اور پیغمبر کے سیدھے راستے پر ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ تو اس پیغام کا مرکز کیا ہے؟ اس کا مقصد ان لوگوں کو جگانا ہے جو اپنی دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، جو بڑی حقیقت سے بالکل غافل ہیں۔ یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہے کہ زندگی کا مقصد اس سے کہیں بڑا ہے۔ سورت یہاں کفر کی حالت کو سمجھانے کے لیے کچھ بہت گہرے استعارے استعمال کرتی ہے۔ سوچیں ذرا، گردنوں میں توق، آگے اور پیچھے دیواریں، یہ ایک ایسی تصویر کشی ہے جو دکھاتی ہے کہ جب کوئی خود کو سچائی کے لیے بند کر لیتا ہے تو ہدایت اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ یہ صرف ایک کیفیت نہیں، بلکہ حقیقت سے جان بوجھ کر منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ اب اسی پیغام کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک تاریخی مثال دی جاتی ہے، ایک شہر کی کہانی جو ہمیں ایمان لانے اور انکار کرنے کے نتائج بالکل صاف صاف دکھاتی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایک کے بعد ایک آتے ہیں، لیکن لوگ انہیں جھٹلا دیتے ہیں۔ پھر شہر کے ایک کونے سے ایک عام سا آدمی اٹھتا ہے جو سچائی کو پہچان لیتا ہے۔ وہ اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتے، اور نتیجہ اس ایک مومن کے لیے جنت کا انعام اور پوری کی پوری قوم کے لیے تباہی۔ یہ ایمان اور انکار کے درمیان کا فرق ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اس مومن کے الفاظ میں بدلہ لینے کا کوئی جذبہ نہیں۔ وہ کہتا ہے، کاش میری قوم جانتی۔ یہ اس کے کردار کی عظمت ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی بھلائی چاہتا ہے جنہوں نے اسے قتل کیا۔ چلیں اب کہانیوں سے ہٹ کر ان دلائل کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے ارد گرد کی دنیا میں موجود ہیں۔ سورت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی کائنات پر غور کریں۔ یہاں مرکزی خیال آیات یعنی نشانیوں کا ہے۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں اس کے بنانے والے کی قدرت کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں، بس ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا سوچئے، سورت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم مردہ زمین کو دیکھیں جس سے زندگی پھوٹتی ہے۔ رات اور دن کے ایک نظام کے تحت آنے جانے پر غور کریں۔ سورج اور چاند جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے راستے سے نہیں بھٹکتے۔ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا۔ یہ سب ایک عظیم خالق کے بنائے ہوئے نظام کی گواہی ہے، اس کی قدرت اور حکمت کی۔ اور اب ہم سورت کے ایک بہت ہی اہم فلسفیانہ حصے کی طرف آتے ہیں جو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے سوال سے متعلق ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو انسان کے ذہن میں ہمیشہ سے رہا ہے۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو شک کرنے والے اٹھاتے ہیں۔ بھائی، جب انسان کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر مٹی ہو جائیں تو انہیں دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے؟ سورت اس سوال کا ایک بہت منطقی جواب دیتی ہے۔ جواب بہت سادہ ہے لیکن بہت گہرا ہے کہ جس ذات نے پہلی بار کسی کو بغیر کسی نمونے کے عدم سے وجود بخشا، اس کے لیے اسی چیز کو دوبارہ بنا دینا بھلا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ یہاں منطق بہت واضح ہے۔ ذرا سوچئے، پانی کے ایک بے جان قطرے سے ایک جیتا جاگتا سوچتا سمجھتا انسان بنانا زیادہ پیچیدہ کام ہے، یا پھر ان بوسیدہ ہڈیوں کو جمع کر کے اسی انسان کو دوبارہ کھڑا کرنا؟ پہلی تخلیق خود دوسری تخلیق کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور اب ہم اپنے آخری موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، آخری فیصلہ، یعنی یوم حساب، جب ایمان اور کفر کے حتمی نتائج سامنے آئیں گے۔ یہ قیامت کے دن کا منظر ہے، صرف ایک حکم پر، ایک آواز پر۔ تاریخ کے آغاز سے لے کر آخر تک کے تمام انسان اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور آخر میں صرف 2 انجام ہیں۔ ایک طرف اہل جنت ہیں جو سکون اور نعمتوں میں ہوں گے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے منہ پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ انصاف کا وہ دن ہوگا جہاں کوئی بھی سچائی کو چھپا نہیں سکے گا۔ یہ آیت اللہ کی لامحدود قدرت کا خلاصہ ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی بنانا یا کرنا کوئی محنت طلب کام نہیں، اس کا ارادہ ہی کافی ہے۔ یہ پوری کائنات اور اس کا نظام بس اسی ایک حکم کن کا نتیجہ ہے۔
تو آخر میں یہ صورت ہمیں اس ایک بنیادی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اگر ہر چیز کو اسی خالق کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس نے اسے بنایا، تو پھر ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو خود تلاش کرنا ہے۔